الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں بہنوں اور پیارے بچوں، اس آدمی نے جو اللہ کے قاصدوں کو مدد کرنے کے لیے اپنی جان کی بازی لگا کے پہنچے تھے، کھلا اس نے بادشاہ، اس کے وزراء، رعایا، تمام طبقات اور کمیونٹیز کو چیلنج کیا، انی آمنت بربکم، میں تو تم لوگوں کے پروردگار پر ایمان لا چکا ہوں۔ علانیہ بات تھی، اور اس نے یہ بھی کہا تھا کہ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي، آخر جس ذات نے ہمیں وجود بخشا ہے تو کیا دلیل بنتا ہے، کون سا سبب اور وجہ ہو سکتا ہے کہ جس کو بنیاد بنا کر ہم بتا دیں کہ ہم کیوں ایمان لے آئیں اس ذات پر، جبکہ ہمارے رگ رگ اس کی ملکیت بھی ہو اور اس کی مرضی کے مطابق چلے، ہمارے جسم کے بال کے ذرے ذرے، پورے جسامت سے لے کر پورے کائنات تک ہم خود اللہ کی ملک ہیں، اللہ کی ملکیت میں ہیں، اللہ کے مال ہیں۔ تو اس نے قوم کو چیلنج کی اور ان کو بتایا بھی کہ انی آمنت بربکم فاسمعون، میری بات بھی سنو، یہ جو میں کہہ رہا ہوں آپ لوگوں کے سامنے کھول کے بیان کر رہا ہوں انبیاء علیہ السلام کی صداقت اور اللہ کی وحدانیت، اور یہ کہ میں نے ایمان قبول کیا ہے، فاسمعون، سنو میری بات۔ لیکن ارباب اقتدار اور ارباب اختیار نے شیطان کی رہنمائی قبول کی اور اللہ کے قاصدوں کو تو جھٹلایا، اور اس آدمی کو بھی جو ان قاصدوں کی مدد کے لیے آیا تھا، ان سب کو انہوں نے اذیتناک زندگی دے دی، مصیبتوں سے دوچار کیا، اور یہ جو انبیاء علیہ السلام کی سپورٹ کے لیے آیا تھا، اس کی تو خیر موت واقع ہو۔ اب مرنے کے بعد قیل ادخل الجنہ، اس سے اللہ کی مہربانیوں سے فرمایا گیا کہ بھئی تم تو اہل جنت ہو، جنت جاؤ۔ جب اس نے جنتی مراحل و منازل اور کوائف دیکھ لیے تو چیخ اٹھا، یا لیت قومی یعلمون، کاش کہ میری قوم جان لیتی کہ ایمان کی کیا برکات ہیں، ایمان کی کیا سعادت ہے، ایمان کی کیا عظمت ہے، ایمان سے کیا ملتی ہے، کاش وہ لوگ بھی جان جاتے کہ بما غفر لی ربی، کس طرح میرے رب نے میری مغفرت فرمائی، وجعلنی من المکرمین، اور اللہ رب العزت نے مجھے عالم عقبہ کے محترم اور معزز اور VIP طبقات میں شامل فرما دیا۔ کتنا میری عزت ہے یہاں، کسی عظیم الشان نعمتوں سے میں یہاں مالا مال ہو رہا ہوں اور ہو چکا ہوں، اور کیا کیا عطایا مجھے ملے، کاش ان لوگوں کو بھی پتہ چل جاتا اور وہ لوگ بھی اندازہ لگا لیتے کہ وہ بھی
اسی راستے کا انتخاب کریں، وہ بھی اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹ جائیں تاکہ ان کو بھی یہی کچھ ملے، کیونکہ ویسے بھی اللہ رب العزت کا قول تو یہی ہے ہر ایک انسان کے لیے کہ ہر انسان نے من عمل منکم من عمل من ذکر او انثى وهو مؤمن، ہر انسان نیک اعمال کرے چاہے وہ مرد ہے یا عورت، لنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کی بہترین زندگی رکھ دیں گے، دنیا کی زندگی خوشگوار بنائیں گے ان کے لیے، روکے سوکے کا کے آرام سے جی رہے ہیں، نہ کوئی ٹینشن، نہ اضطراب، نہ بلڈ پریشر، نہ ہائی بلڈ پریشر، نہ دیگر کوئی ایسی بیماری جو عموماً انسان کو معاشرے سے کاٹ دے، ایسے نہیں، دل پذیر اور دل سکون سے ایک ماحول میں۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو ان کو اجر ملے گا ان کے اجر ان کے کیے طرح سے بہت ہی زیادہ بہتر ہوگا۔ انہوں نے کیا ہے بظاہر سودا اللہ رب العزت سے 100 کا معاملہ، اللہ رب العزت ان کو دے دیتا ہے، اجر کبیر بھی آیا ہے، عظیم بھی آیا ہے، کبیر اور عظیم دونوں، یعنی اتنی بڑی چیز، اتنی اہم قیمتی کہ اس کی مقدار کا کسی کو پتہ نہیں، اس کی قیمت اور ارزش اور ویلیو اتنا زیادہ، یہ ملیں گے اہل ایمان کو۔ تو اس نے بھی یہی کہا، یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، کہ میرے رب نے میری مغفرت بھی فرمائی اور مجھے معززین میں شامل فرمائی۔ تو یہ حالت رہی قاصدوں کی جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے آئے تھے، اور ان کی ایک امتی کی ایک آدمی، بعض مفسرین نے اس کا اسم گرامی بھی ذکر فرمایا ہے، حبیب نجار رحمۃ اللہ علیہ۔ اور اس کے بعد قوم پر کیا بیت وہ بھی انشاءاللہ اگلے آیتوں میں اللہ کی توفیق سے بیان کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ رب العزت کوتاہیوں سے درگزر فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔